وہ ہے تو پھر اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اور جب اس سے بندہ مانگتا ہے تو پھر وہ مانگنے والے کی لاج بھی رکھتا ہے۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا۔ تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے، جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑوں۔ جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا؟ میں ایک سادی سی بات کرتا ہوں، اتنے لوگ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے کوئی چیز طلب کریں اور وہ دینے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ کیا خالی لٹائے گا؟ وہ کہے گا اتنے لوگ آگے ہو تو ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ میں ان کو خالی لٹاؤں۔ تو جب یہ دنیا دار خالی نہیں لٹاتا تو رب کیسے خالی لٹائے گا؟ جب بندے اس کی دہلیز پہ چل کے آ جائیں تو وہ بندوں کی ضرورتوں کا کفیل ہے اور ان کے ہر درد کو جانتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ علماء نے کہا دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے، یا تو یہ ہے کہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، جو مانگا فوراً مل گیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فوراً نہیں ملتا، حکمت ہوتی ہے اور فوری دینا مناسب نہیں ہوتا تو اس کو فوری نہیں دیا جاتا، لیکن دعا بعد میں کچھ عرصے کے بعد اس کی ڈیمانڈ پوری کر دی جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے نہ فوری دیا جاتا ہے نہ بدیر دیا جاتا ہے، اس دعا کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے اور حشر کے دن اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور روایت میں آتا ہے حشر کے دن جب ان دعاؤں کا بدلہ دیا جائے گا جن کا بدلہ دنیا میں نہیں ملا تھا تو لوگ آرزو کریں کہ کاش کہ دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، سارے صلے آخرت میں ملتے۔ اللہ اکبر۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا جاتا ہے وہ نہیں دیا جاتا، اس کے بدلے میں کچھ اور چیز دے دی جاتی ہے جو اس کی ضرورت ہوتی ہے اور جو اس کے لیے مناسب ہوتی ہے۔ وہ کچھ اور مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ اپنی حکمت کے تحت اسے کچھ اور عطا کر دیتا ہے۔ بہر صورت دعا قبول ہوتی ہے اور بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ پسند کرتا ہے۔ آج یہ بھی بحث چلتی ہے نہیں مانگنا چاہیے، فلاں وقت میں نہیں مانگنا چاہیے، تو وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو جب بھی مانگو، میرا دست کرم تمہیں دینے پہ آمادہ ہے۔ اور اگر کوئی نہیں مانگتا تو فرمایا کل ما یابو بکم ربی لولا دعاؤکم، اے محبوب فرما دو اگر یہ نہیں مانگیں گے تو اللہ بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ مانگنا تمہاری ضرورت ہے، اگر تم مانگتے رہو گے تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا، اور اگر تمہیں اسے نہیں پکارو گے تو وہ بھی تمہاری پرواہ نہیں کرے گا۔ تو اس کے حضور دعائیں مانگو، اپنی آرزویں پیش کرو، اپنی تمنائیں اس کے حضور پیش کرو۔ اچھا دنیا داروں سے مانگیں تو اپنے لیے مانگتے ہیں، لیکن اللہ سے مانگو تو اپنے لیے بھی مانگو، اوروں کے لیے بھی مانگو۔ وہ کریم ہے، وہ دیتا ہے اور خوش ہو کے دیتا ہے، تو اس سے مانگو، اس سے جھولی پھیلاؤ۔ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں، جو باتیں بندہ کسی سے نہیں کر سکتا وہ اپنے رب سے ڈائریکٹ کرتا ہے، اپنے دل کے سارے دکھڑے اپنے رب کی دہلیز پہ رکھتا ہے اور اپنی ساری ضرورتیں مالک کی چوکھٹ پہ رکھ دیتا ہے، اور اس سے مانگتے ہوئے بندے کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتا، بلکہ اس سے مانگتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں۔ کسی اور سے مانگیں تو جھجک لگتی ہے، لیکن مالک سے مانگیں تو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے کہ میں اس سے مانگ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ ہمارا رب لگتا ہے، ہمارا اس سے ربط کتنا گہرا ہے۔ مسجد نبوی کا ایک کونا تھا اور ایک بندہ وہاں بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا۔ اس کے دعا کے لفظوں پہ غور کیجئے، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے، تیرے علاوہ میرا ہے بھی تو کوئی نہیں۔ تو یہ وہ دعا مانگ رہا تھا اور مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھا تھا۔ حضور نے دیکھا تو ایک صحابی سے کہا وہ جو دعا مانگ رہا ہے اس کو جا کے بتا دو تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ وہ مانگ اس ڈھب سے رہا ہے۔ تو یہ دعا اپنے رب سے نیاز ہے، دعا خود عبادت ہے۔ جانتے ہیں کہ حضور جب ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تھے تو ایک انصاری صحابی کو اور ایک مہاجر صحابی کو آپس میں جوڑ دیا اور کہا کہ
تم اس کا خیال رکھنا، اسے کہا تم اس کا جو ہے وہ خیال رکھنا ایک دوسرے کو۔ کتنا خوبصورت دین ہے۔ کاش کہ آج ایسا ہو جائے کہ معاشرے کے اندر جو امیر ہیں وہ ایک ایک غریب گھرانے کی ذمہ داری اپنے ذمے لے لیں۔ یہ پیر بھائیوں میں بھی ہو سکتا ہے، یہ مسجد کے نمازیوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد میں جو ہے وہ 100 نمازی ہے تو اس میں 50 نمازی ایسے ہیں جو صاحب ثروت ہیں، اور 50 نمازی ایسے ہیں کہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی کا بسر کر رہے ہیں۔ تو جب اکٹھے کھڑے ہو کے وہ آپس میں نماز پڑھتے ہیں تو دوسرا کہے کہ تو ٹینشن نہیں لینی، تیری ذمہ داریاں کچھ میرے ذمے ہیں، اور وہ بھی اس کی عزت تکریم کرے اور اس سے حسد اور بغض کی کیفیت میں نہ چلا جائے، تو کتنا اچھا ستھرا اور صالح معاشرہ ہوگا۔ لیکن ہمارے معاشرے کو اس وقت آگ لگی ہوئی ہے، کوئی حسد کی آگ میں جل رہا ہے، کوئی تکبر کی آگ میں جل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں صالحیت کی طرف رہنمائی فرمائے۔ تو حضور علیہ السلام ایسا کر دیتے تھے، بعض کر غریب امیر کو جوڑ دیا جاتا، اس طرح مہاجرین اور انصار کو آپس میں جوڑ دیا گیا۔ تو دو لوگوں کے درمیان حضور نے جو ہے وہ بھائی چارہ قائم کیا۔ فَقُتِلَ أَحَدُهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو ان میں سے ایک جو بھائی تھا وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ ثُمَّ مَاتَ الْآخَرُ، پھر دوسرا بھی فوت ہو گیا، یعنی پہلے ایک فوت ہوا اور اس کے بعد جو دوسرا تھا ایک ہفتے کے بعد وہ بھی راہ خدا میں قتل کر دیا گیا۔ فصلوا علیہ، تو جب لوگوں نے اس پر نماز پڑھی اور حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جو دوسرا شخص تھا اس کے بارے میں فرمایا کہ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا حضور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دے، اس پر رحم کرے، اور اس کا جو 8 دن پہلے بھائی فوت ہوا ہے جس کے ساتھ آپ نے مواخات قائم کی تھی اس کی، اللہ اس کو اس کے ساتھ ملا دے، جس درجے میں وہ گیا ہے اس کو بھی اسی درجے میں پہنچا دے۔ حضور نے فرمایا تو پورے 8 دن بعد وہ جو نمازیں زائد پڑھتا رہا وہ کدھر جائیں گی؟ اس نے جو روزے زیادہ رکھے وہ کدھر جائیں گے؟ اس نے جو صالح عمل کیے وہ کدھر جائیں گے؟ اگر یہ بھی اس کے ساتھ ہی ہے تو اس کی تو عمر زیادہ ہے، اس نے تو زیادہ عمل کیے ہیں، تو اس کا درجہ بڑا ہونا چاہیے، اور تم کہتے ہو کہ اس کے ساتھ ملائے اللہ اسے۔ فرمایا اس کے اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان، صرف 8 دن کے عملوں سے اتنا فاصلہ ہو گیا۔ تو پھر اگر اچھی زندگی گزر رہی ہو اور نیک عمل میسر ہوں